خير الوراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیمات محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذران پیش کریں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ انسان، شکی ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ انسان مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ میں نے درود پاک پڑھا ہے، آپ بھی میرے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنائی دی جا رہی ہے ان سے بھی یہی عرض کروں گا کہ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو محبت کے ساتھ سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ پاک کا شکر ہے کہ کائنات نے، خالق چہچہات نے ہم سب کو انسان پیدا کیا۔ اس رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اس رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ حضرات عظیم محتشم، اسلام کا سورج جب طلوع ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے راستہ مشکل ہوتا ہے، جیسے جیسے منزل مضبوط ہوتی ہے اور جیسے ہی انسان تگ و دو کرتا ہے منزل کے لیے تو حضرات عظیم محتشم اس کو مسائل بھی زیادہ آتے ہیں۔ جس کی منزل ہوتی ہے اعلیٰ عرفہ تو مقام اتنا ہی کھٹن ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ نیکی کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کوشش کرے، اور گناہ کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ جس طرح بندہ پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مثال کو آپ نے ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ میں آج اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو صبت مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، جن کو نواسہ رسول بھی کہا جاتا ہے، جن کو جگر ذات بطول بھی کہا جاتا ہے، ذات رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں تذکرہ کرنے سے پہلے اسلام کی حقانیت کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات عظیم محتشم، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 دوسرے سپارے کی پڑھی، آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین خوبصورت انداز میں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء حتی زلزلوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جنت تمہیں آسانی کے ساتھ مل جائے گی؟ حالانکہ تم پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھ کر دیکھو تو ہم نے ان کو کتنا شدید ہلایا، اتنا شدید ہلایا کہ جو ان کے رسول تھے وہ بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ الہ العالمین اب ہم پر کرم فرما۔ حالانکہ
رسول صابر ہوتا ہے، رسول صابر ہوتے ہیں، رسول صابر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ان مشکلات ان مصیبتوں میں ان کو جھگڑا گیا، آزمایا گیا ان کی قوموں کو کہ یہاں تک کہ رسول بھی کہنا شروع ہو گئے تھے الہ العالمین اپنی مدد سے ہم پر رحم فرما، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ حضرات عظیم متشم اسی آیت کے پیش نظر اگر میں بخاری شریف کی حدیث پڑھوں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں چادر، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، چادر کا تکیہ بنا کر تشریف فرما ہے۔ اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو 5 ہجری کے اندر جب غزوہ احزاب پیش آیا تو مسلمانوں کو بڑے سخت طریقے سے آزمایا گیا۔ اب کس طرح آزمایا گیا کہ سردی کے دن تھے، جناب والا خوراک کی کمی تھی، مسلمانوں کے پاس بظاہر کوئی ایسے اسباب معیّن نہیں تھے کہ مسلمان جنگ کا سامنا کر سکے، لیکن مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جناب والا خندق کھودی اور کفار کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے سخت حالات میں بھی مسلمان ثابت قدم رہے اور ثابت خیمہ بن کر کافروں کے سامنے ڈٹے رہے۔ اسی طرح جب حضرت خباب نے عرض کیا اللہ کے نبی، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ ہم پر کتنی آزمائش آئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو حضرات عظیم متشم توجہ چاہوں گا آپ کی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خباب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے دور کے لوگ کیسے آزمائے گئے تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے دور کے لوگ کیسے آزمائے گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ گڑھا کھود کر ان لوگوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ امام الانبیاء سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوہے کی کنگیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو نوچا جاتا تھا۔ امام الانبیاء سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کے جسم کو آرس کے سینے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ جناب والا اپنے اسلام سے، اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ حضرات عظیم متشم اسلام ہمیشہ قربانی مانگتا ہے۔ اب اگر میں قربانی کا تذکرہ کروں تو امام حسین کی قربانی کا تذکرہ نہ کروں تو تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی میں اگر امام حسین کا تذکرہ نہ کروں۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میں امام حسین کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات عظیم متشم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری جب جناب جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء نبی پاک صاحب الولاق سے افلاک کے غلاموں سرکار علیہ السلام کو سنائی تو ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی ساتھ سنا دی، ساتھ ہی شہادت کی خبر سنا دی۔ میں اگر تاریخ دمشق کو پڑھوں، علامہ ابن حساکر کو پڑھوں، حضرات عظیم متشم میں اگر تفسیر ابن کثیر کو پڑھوں، البدایہ والنہایہ کا حوالہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یہ آپ کو کتاب، یہ حوالہ کئی ساری کتابوں سے مل جائے گا کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھا کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی کہ اے سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی تم سمجھ جانا کہ حضرت امام حسین کو شہید کر ڈالا۔ حضرات عظیم متشم گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہوں گا، آپ نے اسی طرح توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے۔ میں انشاءاللہ ابتدا سے لے کر آپ کو شہادت امام حسین تک میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین نے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اونچی بول دے آمین۔ اور ہمیں حق اور سچ سننے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب میں ان کا بچپن چھوڑ کر محبت کو میں اب بالکل اس کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نا گفتگو کا انداز شروع کریں۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری عادت نہیں ہے بیچ بیچ میں سے چیز کو اٹھانا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک سارے حالات بیان کروں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون اپنی شان والی زندگی، ایک بات یاد رکھیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو تو نا 3 مرتبہ ان کے 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا، آزمائش تھی، ان کو آزمائش پر لایا گیا تھا، سارے معاملات تھے. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو 6 سے 7 سال تک مسلسل ٹارچر کیا جا رہا تھا. امام حسن کو مسلسل ٹارچر کیا جا رہا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امام حسن کو حضرت عزیز محتشم وقت گزرتا گیا ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اب میں نے گفتگو شروع کر دی ہے. امیر معاویہ کا وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ کا وصال جب ہوا تو یزید تخت نشین ہو گیا. جب یزید تخت نشین ہوا تو سب سے پہلے اس نے ولید بن عتبہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ مجھے ان 3 بندوں کی بیعت لے کر ضرور دو. ولید بن عتبہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کو خط لکھا. یزید نے خط لکھا کہ مجھے ان 3 بندوں کی عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 بندوں کی بیعت ضروری ہے. اب یہ خط جب ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں پہنچا، ولید بن عتبہ آل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، عاشق آل بیت تھے. ولید بن عتبہ نے کہا میں تو اس طرح نہیں کر سکتا. اس نے مروان کو بلایا. اب مروان جو تھا، مروان پہلے سابقہ حکومت کر چکا تھا، یہاں پر حکمران تھا، مدینے کا والی تھا سابقہ. ولید بن عتبہ نے مروان کو بلایا کہ مروان تو بات سن، میرے پاس اس طرح یزید کا خط آیا ہے، تو اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے، حضرت امام حسین کو بتائے بغیر پیغام پہنچا دو. ان کو نہیں بتانا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہمارے پاس آئیں. اب حضرت ولید بن عتبہ نے خط لکھ کرنا حضرت امام حسین کے حوالے سے عمر بن زید کو بھیج دیا. یہ بچے تھے، یہ خط لے کر چلے گئے. ادھر مدینہ پاک میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر امام حسین اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں تشریف فرما تھے، بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں وہ بچہ آیا، اس نے آ کر کہا جی کہ عبداللہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے، کہا جی کہ اس طرح یہ ولید بن عتبہ کا خط آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، تاریخ دمشق آپ اٹھا کر پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی کہ خیر ہے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ میرے پاس ہو. امام حسین نے کہا یہ تو رات کو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، یہ بندہ رات کو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ بلا رہا ہے. عبداللہ بن زید نے بھی کہا یہ خیر ہی ہو، کیوں بلا رہا ہے؟ امام حسین کی فراست پر قربان جاؤں، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ یزید کی بیعت ہم سے زبردستی لینا چاہتا ہے. بلکہ امام حسین نے کہا جی میں چلتا ہوں، ایسا کرو کہ میرے ساتھ دوست آ جائیں، فوجی آ جائیں، میں چلا جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. آپ نے نا اس کے پاس گئے تو فوجیوں کو باہر کھڑا کیا، 4-5 بندے تھے. ان کو کہا کہ اگر تمہیں شور سنائی دے تو پھر اندر آ جانا، باقی تم باہر انتظار کرنا، میں آتا ہوں. امام حسین جیسے ہی اس کے حجرے میں گئے تو وہ عاشق آل بیت تھا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، پر مروان وہیں پر بیٹھا رہا. مروان جب وہاں پر بیٹھا رہا، ولید بن عتبہ کھڑے ہوئے اور بٹھایا ان کو. امام حسین نے کہا کہ خیر ہے تم نے مجھے اس وقت بلایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے اونچی بات سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے یہ پڑھا؟ فرمایا کہ اب کیا؟ اس نے کہا جی کہ مجھے یزید نے یہ خط لکھ کر بھیجا ہے کہ امام حسین سے نہ بیعت لو میری. ولید بن عتبہ نے جب یہ کہا کہ میں بیعت لینا چاہتا ہوں آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے تو میں بیعت نہیں کروں گا، ایسا کرو کہ اہل مدینہ کو اکٹھا کرو، ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. تو ایسے تو میں نہیں کروں گا، میں ابھی جا رہا ہوں. امام حسین اٹھے، باہر تشریف لائے تو پیچھے سے مروان نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ یار اگر یہ آج ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں. ولید نے کہا کہ تو اگر اس کے مقابل میں تو یہ چاہتا ہے کہ میں امام حسین کو تکلیف دوں، تو اگر مجھے ساری دنیا کی دولت بھی لا کر دے پر مجھ سے اس چیز کی امید نہ رکھی کہ امام حسین کو تکلیف دوں.
حالانکہ مدینے کا گورنر، ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا امام حسین تشریف لے آئے۔ ایک دن گزرا، دوبارہ پھر اس نے پیغام بھیجا ولید بن عتبہ نے کہ جی آپ آئیں۔ امام حسین نے کہا جو ان کو کہو کہ میں مصروف ہوں، میں ذاتی مصروفیت سے مصروف ہوں، میں آج نہیں آ سکتا۔ اب امام حسین نے سب کو بلایا اکٹھا، اور اکٹھا بلا کر کہا کہ میں کیا کروں؟ تو آپ کے جو علاتی بھائی تھے محمد بن حنفیہ، آپ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مکے میں تشریف لے جائیں، کچھ عرصہ وہاں پر لیں رہیں، پھر انشاءاللہ آگے معاملات دیکھتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کی چھوٹی بہن ہے حضرت زینب 1 سال چھوٹی ہیں امام حسین سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور کچھ افراد چلے۔ لیکن کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کریں اور روزہ رسول پر حاضری نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ماں نے ساری زندگی سکھایا تھا کہ بیٹا روزہ رسول کو نہ چھوڑنا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جہاں بھی جاتے لیکن ہمیشہ وہ سرکار کے روزہ اقدس پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت محتشم آپ تشریف لے گئے، آپ حضرت امام محمد علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر تشریف لائے اور نانا جان کی ذات اقدس پہ درود السلام عرض کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ اقدس پر تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر تشریف لائے۔ بظاہر تو کہا ہوگا کہ بھائی جان آپ تو والدہ کے پہلو میں آرام فرما ہے، آپ تو والدہ محترمہ کے پہلو میں آرام فرما ہے، میرا پتہ نہیں مسکن کہاں پر بنے گا، میری قبر کہاں پر بنے گی، لیکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس مدینہ پاک کو۔ برکہ حضرات عظیم الشم یہ قافلہ چلتے چلتے مدینہ پاک میں مکہ پاک میں پہنچ گیا۔ اب مکہ پاک میں آپ 4 یا 5 مہینے رہے۔ جب آپ 5 مہینے مکہ میں رہے تو کوفیوں نے کیا کیا؟ شیعان علی نے کیا کیا؟ خط لکھا، ابن اسیر نے اس کو الکامل کے صفحہ نمبر 238 پر بھی ذکر کیا۔ ابن اسیر نے لکھا، کہتے ہیں کہ جی وہاں سے خط لکھا گیا امام حسین کو کہ جو کوفہ کا گورنر ہے مسلم بن عقیل، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ ایسا کریں کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ امام حسین کو جب خط لکھا گیا، پہلا خط پہنچا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ 150 خط تھا، اور علامہ طبری نے لکھا کہ 150 خط تھا، لیکن جناب والا ابن اسیر نے الکامل کے اندر لکھا کہ 12,000 خط تھے۔ کتنے ہزار؟ 12,000 وہ خط جو کوفہ سے امام حسین کو لکھے گئے۔ البدایہ والنہایہ اور طبری نے لکھا کہ 150 خط تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن ابن اسیر نے الکامل کے اندر لکھا کہ وہ 150 نہیں بلکہ 12,000 کا وہ خط تھا۔ اور مولا باقر مجلسی کتاب العیون کے اندر شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، مولا باقر مجلسی نے بھی لکھا کہ 12,000 تھا خط، وہ 12,000 خط تھے۔ جب یہ خط امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، امام حسین نے خط پڑھا، امام حسین نے خط پڑھ کر کہا کہ میں اور کوفہ کا جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، جب کوفی نے کہا تھا ہم نعمان بن بشیر کے پیچھے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، کوفہ کا جو گورنر بنائے ہوئے تھے نعمان بن بشیر، کوفی نے کہا جی خط میں لکھا کہ ہم ان کے پیچھے نہیں نماز پڑھتے، آپ آ جائیں، امامت یہ آپ کا حق ہے۔ اب مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا، آپ کے چچا زاد جو بھائی تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے بھیجا کہ آپ ایسا کرو جاؤ وہاں پر سارے معاملات دیکھو پھر میں بھی آتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے شروع سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے۔ اب حضرت عظیم الشان مسلم بن عقیل تشریف لے گئے۔ اب جب مسلم بن عقیل گئے تو مختار سقفی کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا۔ جب مختار سقفی کے گھر میں قیام فرمایا تو پھر حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ 20,000 بندے نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر۔ مختلف اقوال ہیں، 20,000 کے لگ بھگ لوگوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ حافظ ابن کثیر نے لکھا، فرماتے کہ 20,000 بندے نے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ جب 20,000 بندے نے جوک در جوک لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے گھر میں، اور جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ اگر میری موجودگی میں لوگ جوک در جوک آ سکتے ہیں تو آپ بھی کوفہ میں تشریف لے آئیں، آپ کے آنے سے ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے، جو باقی بھی ہیں وہ بھی اس طرف آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب یہاں سے پھر آپ نے توجہ کرنی ہے، آپ کی مہربانی توجہ غور سے سنیے گا، میں طرز نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں حضرات۔ اب ایک خط یہاں سے مدینہ مکہ کی طرف آیا اور دوسرا خط
ٹھیک ہے جی، وہ دوسرا خط یہاں سے سیدھا یزید کی طرف چلا گیا۔ اب جب امام حسین مدینہ سے چلے تھے نا مکہ کی طرف، تو جو ولید بن عتبہ گورنر تھے ان کو معزول کر دیا گیا تھا۔ عمر بن سعد کو یہاں پر گورنر بنایا گیا تھا۔ عمر بن سعد نے عمر بن زبیر سعید کو پولیس کا آنر بنا کر، انچارج بنا کر 2000 بندے مکے کی طرف بھیجے تھے۔ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 2000 بندے بھیجے تھے کہ تم پہلے عبداللہ ابن عمر کو تم پہلے پکڑو نا، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے امام حسین طرف جائیں گے۔ اب جی یہاں پر گئے تھے تو قاضی شجاع نے کہا تھا کہ تمہاری مہربانی مکہ میں قتال نہ کرو، مکہ کی سرزمین کو اس چیز سے پاک رہنے دو۔ قاضی شجاع نے کہا تھا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ عبداللہ بن عمر کی اس لشکر نے 2000 لشکر کو چنے چبا دیے۔ یہ لشکر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اب جب یہ خط یہاں پر پہنچا تو دوسرا خط یزید کی طرف پہنچ گیا۔ یزید کو خط لکھا، یزید کو خط لکھ کر کہا کہ یزید یہاں پر جناب والا نعمان بن بشیر سے حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، تمہاری مہربانی کہ یہ اب یہاں پر کوفی جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ یہاں پر کچھ کرو، کسی اور بندے کو یہاں پر بھیجو، یہاں گورنر سے ہٹا دو ان کو۔ اب حضرات ایک خط کہاں جاتا ہے مکے میں امام حسین کی طرف، اور دوسرا خط کہاں جاتا ہے یہاں پر یزید کی طرف۔ یزید بیٹھا تھا، یزید بیٹھا تھا۔ اب سلجوق ایک بندے کا نام تھا سلجوق، اس کے پاس وہ آیا، وہ پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ یار اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا تیرے پاس ایک مورا ایسا ہے کہ تو اس کو پکڑ لے، وہ تیرے سارے کام کر دے گا۔ یزید نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرے نام بتاتا ہوں، اس کا نام ہے ابن زیاد۔ تو ابن زیاد کو نہ کوفہ کا گورنر، وہ بصرہ کا گورنر پہلے ہی تھا۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر پہلے ہی تھا۔ تو اس طرح تو اس کو لالچ دے کہ تجھے میں کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں، تو جناب والا نعمان بن بشیر کو معزول کر دے۔ اب یزید اور ابن زیاد ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن یزید مجبور تھا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو کام خراب ہوتا جا رہا ہے، نعمان بن بشیر سے کام نہیں ہو رہا، حالات نہیں سنبھالے جا رہے۔ اب حضرت متشمس نے کیا کیا؟ اس کو خط لکھا ابن زیاد کو، ابن زیاد کو بلایا کہ جا، میں تجھے بصرہ تو تیرے پاس پہلے تھا، میں تجھے کوفہ بھی دیتا ہوں۔ ابھی لالچی انسان تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کیا نکلا وہاں سے، جب جناب والا مقام بیدہ پر پہنچا نا یہ بندہ ابن زیاد، اس نے لباس اتارا، حجازی لباس پہنا، حجازی لباس، منہ پر نقاب کیا اور گھوڑا دوڑاتے 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 کوفہ میں پہنچ گیا۔ ادھر سے سارے کوفی یہ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے، وہ جوک دے جوک اس بندے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، لیکن اس نے کسی کو ہاتھ نہیں ملایا، یہ بھاگتا بھاگتا سیدھا قلعے میں پہنچ گیا۔ ادھر جناب والا نعمان بن بشیر سامنے اوپر استبیل پر آئے اور سامنے آ کر کہا، آپ نے کہا کہ امام حسین میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں، میری بھی نوکری خطرے میں نہ ڈالیں، اور میں نہیں آپ سے جنگ کرنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد نے چہرہ ڈانپا ہوا تھا۔ اب جیسے قلعے کے دروازے کے اندر یہ گیا، اس نے نقاب اتارا تو سب نے کہا یہ تو امام علی مقام نہیں بلکہ ابن جانا، ابن زیاد ہے، مرجانہ، ابن مرجانہ سو کہا جاتا تھا، یہ ابن مرجانہ، یہ ابن زیاد ہے۔ تب ابن زیاد نے کہا جی کہ سب کو اعلان کر دو کہ کل کوفہ کی مسجد میں خطاب کروں گا۔ اب یہ سارے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ ابن زیاد نے کل کوفہ کے مقام پر خطاب کرنا ہے۔ حضرت اب کب سارے کوفی وہاں پر آئے، ابن زیاد کھڑا ہو کر اس نے بیان کیا، خطاب شروع کیا۔ اس نے کہا او کوفیو، اب نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، میں تمہارا نیا گورنر ہوں، ساری کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو اپنی کوئی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو جناب والا مسلم بن عقیل کا ساتھ دے، اور نہیں تو میری تلوار اس کے لیے حاضر ہے۔ کوفی لا یوفی بڑا مشہور جملہ حضرت علی پاک کے بارے میں علی پاک نے فرمایا تھا، کوفی وفا کرنے والے کبھی بھی نہیں ہے۔ انہیں کوفی نے جناب علی پاک کو بھی شہید کروایا تھا۔ یہ کوفی لا یوفی کا جملہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب ابن زیاد نے جب یہ پیغام دیا تو جو لوگ ساتھ تھے وہ سارے بھاگ گئے، چھوڑ گئے۔ اب اس نے گورنی سنبھال لی۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم بن عقیل کو، آپ مختار سکوی کے گھر میں تھے، پھر وہاں پر آپ ام ہانی عروہ کے گھر چلے گئے، ہانی بن عروہ کے
کے گھر اب تشریف لے گئے. اب ہانی بن عروہ جو تھے یہ قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. ہانی بن عروہ یہ بڑے قبیلے کے سردار تھے. کسی کو شک نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل ان کے پاس موجود ہے. میں تسلسل کے ساتھ جا رہا ہوں, آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے غور کیجئے گا. اب اس نے کیا کیا کہ ایک ماکل نامی جاسوس کو تیار کیا جس کا نام تھا ماکل تمیمی. اب ماکل تمیمی البدایہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ماکل تمیمی کو اس وقت کی کرنسی 3000 دیے گئے. ماکل تمیمی کو کہا گیا کہ تو ان کو تلاش کر. اب یہ جاسوس ماکل تمیمی جناب والا تلاش کرتے کرتے کوفہ کی مسجد میں چلا جاتا ہے. وہاں پر یہ نماز پڑھتا ہے اور 3 دن تک مسلسل نماز پڑھنے کے بعد یہ واچ کر رہا ہے کہ کون سا بندہ زیادہ محبت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اب ماکل تمیمی یہ سارا کچھ واچ کر رہا ہے. اس کو ایک بندہ نظر آیا جس کا نام تھا جن کا نام تھا سما. اب جناب والا یہ سامنے تشریف فرماتے اسما بن جشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اسما بن جشا جب یہ سامنے تھے یہ ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں شام سے آیا ہوں اور میں مسلم بن عقیل کا چاہنے والا ہوں, بڑا پیار کرنے والا ہوں والے بیت سے. میں مسلم بن عقیل کے تلاش میں ہوں اور میں یہاں پر 3 دن سے یہاں پر میں رکا ہوا ہوں. آپ کی مہربانی کی مجھے بتا دیں مسلم بن عقیل کہاں ہیں. اب آپ عروہ بن ہانی کے گھر میں تھے, جناب والا مختار سکفی گھر سے چلے گئے تھے. عروہ بن ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے, کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ سردار تھے عروہ بن ہانی. اب یہ ماکل تمیمی نے کیا کیا, ان کو کہا جی میں بڑا پیار کرنے والا ہوں حضرت جناب والا کن کے ساتھ, مسلم بن عقیل کے ساتھ. اب یہ باتوں میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کیونکہ تصوف کا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ پہلے یقین کیا جاتا ہے. اگر کچھ اور چیزیں ملیں اس کی قیودات فیودات نظر آئیں تو پھر بندہ آگے اس بات کو جاری رکھتا ہے. یہ تصوف کا اصول ہوتا ہے, پہلے شک نہیں پہلے یقین ہوتا ہے. اب جناب والا سما بن جشن کو لے کے چلے گئے. یہ مسلم بن عقیل سے ملتا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اور کہتا جی یہ 3000 جو درہم تھے یا دینار تھے اس وقت کی کرنسی تھی, میں آپ کو پیش کرتا ہوں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. بس اب یہ بیچ میں بیٹھنا شروع ہو گیا. حضرات توجہ میری طرف کریں, میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. اب یہ بیچ میں بیٹھا, اب یہ واچ کر رہا ہے کہ کون صبح آ رہا ہے کون شام آ رہا ہے. اب جناب والا سارا کچھ یہ دیکھتا ہے. صبح سے شام تک یہ مسلم بن عقیل کے پاس بیٹھتا ہے اور جناب والا شام کو ابن زیاد کو ایک چیز کی رپورٹ دیتا ہے. برکہ فضلات محتشم ابن زیاد نے لشکر کو بھیجا اور لشکر کو بھیج کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر دیا گیا اور اسما بن جشا کو بھی گرفتار کر دیا گیا اور دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. اب میں اس طرف نہیں آنا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس پیچھے ٹائم صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں. اب مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ادھر سے امام علی مقام امام حسین وہاں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. جب جناب والا وہ مقام بطن پر پہنچتے, پہلی منزل پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے خط لکھا کہ آپ یہیں پر رہیں, ہم آپ کو امان دیتے ہیں. لیکن امام علی مقام نے کہا کہ میں نے ایک خواب کی تعبیر کرنی ہے, میں نے نانا جان کے حکم پر لبیک کہنا ہے اور میں نے وہ کام کے لیے لازمی جانا ہے. اگر وہ کام کون سا ہے دوبارہ پھر آپ تاریخ دمشق کو پڑھنا چاہیں تو یہ مقام بیدہ پر جو امام حسین نے خطبہ دیا تھا یہ میں آپ کے سامنے وہی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک ظالم اور جابر حکمران اللہ کی حدود کو جناب والا توڑتا ہو اور لوگ اس کے ظلم کو سہتے ہو اور اس کے سامنے بولنے والے نہ ہو تو جہاں پر ظالم کو دھکیلا جائے گا وہاں پر جو گواہ ہوں گے ان کو بھی دھکیلا جائے گا. امام حسین نے فرمایا میں اس مقصد کے لیے یہاں سے چلنا چاہتا ہوں. اب جناب والا آپ جب پہلی منزل پر پہنچے تو دوسری منزل پر پہنچے تو بنو امیہ کا بہت بڑا شاعر فرزدق جب آپ کو ملا. فرزدق نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ کی طرف جانب روا ہوں. فرزدق نے 2 ہی باتیں کہیں. امام حسین نے کہا کہ فرزدق مجھے یہ بتاؤ, یہ تھا تو بنی امیہ کا شاعر لیکن اہل بیت کی تعریف بڑی کرتا تھا. فرزدق نے کہا جی میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا 2 شعروں کے اندر. فرزدق نے کہا جی ان کے دل, آپ نے پوچھا امام علی مقام نے کہ بتاؤ کہ کوفیوں کے کیا حالات ہیں. فرزدق اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہا تھا. اس نے کہا جی دل تو آپ کی طرف ہیں پر تلواریں آپ کی طرف نہیں ہیں. فرزدق نے کیا کہا تھا کہ دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں آپ کی طرف نہیں ہیں. امام علی مقام نے سفر جاری رکھا. آپ تیسری منزل پر پہنچے, چوتھی ابن جبین آئے بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب 7ویں مقام پر پہنچے آپ کو جناب والا کوفہ سے ایک بندہ, جب 8ویں منزل پر پہنچے تو کوفہ سے ایک بندہ آیا. اس نے خط, آپ نے کہا جی کہ یہ کس کا کہ یہ لشکر ہے اتنا بڑا؟
بتانے والے نے بتایا جی امام علی مقام کا لشکر ہے، جناب اللہ قبیلہ سارا، تو کہا جی میں امام علی مقام سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو اندر خیمے میں لایا گیا، اس بندے نے امام علی مقام نے سے پوچھا کہ بصرہ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا جی کوفہ کے حالات تو بڑے ناساز ہیں کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، جب اپنے خیمے کی طرف دیکھا تو سارے دیکھ رہے تھے امام علی مقام پریشان ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے پوچھے کہ وجہ کیا ہے، لیکن مسلم بن عقیل کی جو چھوٹی بیٹی تھی حمیدہ، ان کا نام تھا حمیدہ آگے بڑھی اور آ کر عرض گزار ہوئی کہ آپ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ہاتھ سر پر رکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی ایسے ہاتھ یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے، ایسے ہاتھ یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئی تھی کہ لگتا ہے کہ میرے بابا قتل ہو، شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تیرے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا اب جو بدوی تھے جو راستے میں ملتے جا رہے تھے، امام علی پاک نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ابھی تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور جو ساتھ جانا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا جو واپس وہ چلا جائے واپس۔ تو کئی سارے لوگ بیچ میں سے الگ ہو گئے، کئی سارے لوگ بیچ میں سے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ جو اہل بیت والے تھے وہ محبت کرنے، انہوں نے کہاں سے ہونا تھا؟ 9 محرم کا جناب والا 2 محرم آ گئے، اب 2 محرم کا دن تھا، آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بندے نے اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے فرمایا تو نے اونچی آواز سے سبحان اللہ کیوں کہا؟ میں بیچ میں کافی ساری باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی قبیلہ استقبال ایک 2 بندے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر کہاں سے کھجوروں کے درخت آ گئے؟ جب غور سے دیکھا تو وہ لشکر 1000 کا تھا جو حر بن رائی کے حوالے سے ان کے ساتھ میت میں آ رہا تھا۔ حر بن رائی یہ لشکر لے کر امام علی مقام کے پاس آئے اور امام علی مقام سے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ امام علی مقام نے خط سارے جو کوفہ سے گئے تھے، آپ نے سارے وہ خط سامنے رکھے، حر بن رائی کی طرف دکھائے اور کہا یہ میرے پاس یہ تمہارے خطوط آئے ہیں، اس لیے میں آیا ہوں۔ اب حضرات زیب و تشم انہوں نے کہا جی ہمیں اس کی علم نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو پیش کروں، آپ میری بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا اس سے تو واپس چلے جانا ہی بہتر ہے یا مر جانا ہی بہتر ہے؟ فرمایا کہ نہیں میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا، آپ نے میرے ساتھ ابن زیاد کی طرف کوفہ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے آواز آئی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور حر کے ساتھ جو 1000 لشکر تھا اس نے امام علی مقام کی قیادت میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حر نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلے۔ آپ نے فرمایا میں ساتھ چلنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ بات چلتے چلتے حر نے کہا کہ ایسا کریں کہ اب آپ نہ تو مدینے کی طرف راستہ اختیار کریں نہ کوفہ کی طرف، اب ایسا کرتے کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ تیسرا راستہ اختیار کریں، تیسرا، تاکہ کیونکہ میرے اس لشکر میں بہت سارے جاسوس بھی موجود ہیں، آپ ایسے پل پل کی خبر دے رہے ہیں، میری بھی نوکری کا مسئلہ ہے اور میں آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، آپ کو تیسرا راستہ تلاش کریں۔ امام علی مقام کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حر نے کہا جی، حر بن رائی نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ شام کا وقت ہے، ان کے ساتھ مستورات بھی ہیں، تم اس طرف سے چلو، میں اس طرف سے چلتا ہوں، یہ اس طرف سے چلتے ہیں۔ برکہ وزارت عظیم و تشم جب 3 محرم کا یا 7 محرم کا یہ دن آیا، میں پھر بھی اس میں 2-3 محرم کا تذکرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وقت آیا تو عمر بن سعد جناب والا یہ 4000 کا لشکر لے کر پھر آ گیا۔ عمر بن سعد نے بھی یہی آ کے جواب دیا، کہا کہ سوال کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے اس کے سامنے وہ خطبہ پڑھا سارے، اس نے کہا جی مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ برکہ وزارت عظیم و تشم ادھر سے عمر بن سعد کو امام حسین نے بلایا کہ میں تیرے پاس 3 چیزیں لے کر آتا ہوں، میں تیرے پاس 3 باتیں تجھ سے کرتا ہوں، تو ان میں سے میری ایک بات مان، یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا تو مجھے کسی اور قبیلے کی طرف بھیج دیا جائے، یا تو میری یزید سے ملاقات کروائی جائے، بیعت میں نے کسی صورت میں نہیں کرنی، اور میں یہاں پر اگر ابو کلام آزاد کو پڑھنا چاہوں، وہ لوگ کہتے ہیں جی یزید تو امیر تھا، میں ان کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں ابو الکلام آزاد کو آپ پڑھ کر دیکھیں، معارف القرآن کے اندر، آپ معارف عدالت القرآن کے اندر اس نے بڑی کتاب لکھی، اس کی پوری کتاب ہے 8 جلدوں پر، اس نے ابو الکلام آزاد نے لکھا، اس نے کہا کہ میری بات سنیں، حضرت امام حسین کو کوئی تخت کی لالچ نہیں تھی، وہ تو تخت تھا ہی نہیں، کیونکہ امام
میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ میری موجودگی اور میرے مرنے کے بعد یہ شرط نہیں تھی کہ آپ کے اولاد میں سے کوئی تخت نشین ہوگا. آپ نے ایک دفعہ یزید کو بلا کر کہا بھی تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل مدینہ والے، کوفہ والے، شام والے، عراق والے، یہ سارے امام حسین سے پیار کرتے ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے وصیت لکھی تھی اس میں فرمایا تھا کہ یہ شرط نہیں ہے کہ میری اولاد میں سے بندہ تخت نشین ہوگا. تخت نشین وہی ہوگا کہ جس کے ساتھ رعایا ہوگی، جس کے ساتھ عوام ہوگی. اس وجہ سے اب اور تو کوئی تھا نہیں. اب ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کا دشمن سامنے ہو اور وہ بندہ آنکھیں بند کر لے. اب یزید تو امام حسین کو اپنا دشمن مانتا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور کیا تھا؟ سارا کچھ کروائی یزید رہا ہے. اگر یزید کا قصور نہیں تھا تو ولید بن عتبہ کو معزول کیوں کروایا؟ اگر یزید کا قصور نہیں تھا تو مسلم بن عقیل کو کوفہ کا گورنر کیوں ہٹایا؟ مجھے بتائیں نا پھر ذرا. ابوالکلام کو جا کے آپ پکڑے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے. حضرت عظیم التشم آپ وہاں پر گئے، آپ نے کہا جی نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، میں نے بیعت نہیں کرنی. اب دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا، بس میں اس کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. اب 7 محرم کا تھا، پیچھے سے خط آ جائے پانی بند کر دیا جائے. یہاں پر پانی بند کر دیا گیا. 9 محرم کا وقت آیا، ایک اور لشکر آیا. امام علی مقام تلوار لے کر ایسے کھڑے تھے. آپ نے ایسے تلوار پر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں سا رکھا ہوا تھا. حضرت زینب پاس تشریف لاتی ہیں اور آ کر کہتی ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا بہن تھی، کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے اور سرکار نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو. حضرت زینب نے کہا جی میں آپ کو یہی بات بتانے آئی تھی کہ لشکر آ رہا ہے. اب یہ لشکر کربلا کے میدان پر پہنچ گیا. 20,000 کا کاموں پہ یہ لشکر ہے. اور جناب والا امام حسین کو کہا تھا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جاؤں. امام علی مقام اور خیمے والے ساری رات عبادت کرتے رہے. صبح 10 محرم کا جمعے کا دن تھا، عاشوراء کا دن 10 محرم کا دن تھا. اب امام علی مقام 32 لوگ تھے جو گھوڑوں پر تھے. اب سامنے اتنا بڑا لشکر ہے. اب ابن سعد یہ پہلا تھا جس نے کربلا میں لشکر تیر چلایا تھا. اس نے تیر چلایا. اس سے پہلے امام علی مقام نے خندق کھودی تھی کربلا کے میدان پر پیچھے سے، کہ کیونکہ جب خندق کھودی اس میں آگ بھری جاتی ہے تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے. امام علی پاک نے فرمایا ہماری بیگ سیف ہے، تم آگے سے مقابلہ کرو. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے تربیت لے کر آئے تھے، کیسی تربیت تھی. ان 32 نے نا 1000 کا لشکر تھا اس کو نست و نابود فرما دیا، کر دیا، نست و نابود کر دیا، سب کو مار دیا. ایسے آپ نے کمان کی. ان 5 ابن زیاد کو پھر خط لکھا گیا کہ 500 بندوں کا لشکر اور بھیجا جائے. اب 500 بندوں کا لشکر اور بھیجا گیا. حضرت عظیم التشم یہاں پر تو انہوں نے حملے کیے اور یہاں تک یہ اپنے گھوڑوں سے نیچے تشریف لے آئے. زور سے پہلے یہ جتنے بھی لوگ تھے 32 کے 32 یہ سارے شہید ہو گئے. پھر حضرت اکبر اب جو علی اکبر تھے، علی اکبر جو بڑے بیٹے تھے امام حسین کے، بس میں بات ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اب یہ تشریف لائے. ہور بھی ساتھ شہید ہو گیا. ہور نے وہیں پر توبہ کی، معافی مانگی ان سے، اور ہور بھی وہیں ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے، امام حسین کے ساتھ ہی، ان کے حواریوں کے ساتھ ہی. اب حضرت عظیم التشم علی اکبر تشریف لائے تو فرمایا جو 18 سال کا بچہ ہو. ادھر تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر پٹی بھی کوئی نہیں تھی، سامنے بچہ. اب پتہ تھا کہ بچہ واپس نہیں آئے گا. علی اکبر کو بلایا. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہے. بابا جان نے کہا بیٹا ایک مرتبہ کے میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ. علی اکبر گھوڑے سے اترے، امام علی مقام کے سینے کے ساتھ لگ گئے. پھر دوبارہ جب بیٹھے پھر کہا بیٹا میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ. پھر وہ سینے کے ساتھ لگے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا بابا جناب مجھے نہ روکنا، میں جا رہا ہوں. اب علی اکبر تشریف لے کر جاتے ہیں. کیا دیکھا سامنے سے کہ کوئی کون آ رہا ہے. ان کو کیا بتا کہ امام علی مقام کا لخت جگر آ رہا ہے. آپ صف چیرتے ان ظالموں کو نست و نابود کرتے کرتے تشریف آگے لے گئے. اب جناب اللہ پیچھے سے آواز آئی، شمر تھا، میں بھی پیچھے سے واقعہ کافی چھوڑ کے جا رہا ہوں. شمر نے کہا کہ ان پر اچانک ہی حملہ کر دیا جائے. اب ایک نیزہ اٹھایا گیا اور نیزہ سیدھا امام علی مقام کے جگر میں پیوست ہو گیا. امام علی مقام نے کہا بابا جان، امام حسین امام علی مقام بھاگتے بھاگتے علی اکبر کے پاس آئے، لخت جگر کے پاس آئے. فرمایا بیٹا اگر تجھے ماں کی یاد آ رہی ہے تو میں تجھے واپس لے کر جانا چاہتا ہوں. فرمایا بابا جان ایسی بات نہیں ہے، بس کسی طرح یہ جو جناب نیزہ ہے
میرے جگر میں یہ باہر نکال دیں، میں ان کو اور بھی قتل کرنا چاہتا ہوں، میں اور بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے جیسے ہی وہ نیزہ جگر سے باہر نکالا، خون کا فوارہ اتنا بڑا نکلا، آپ کے چہرہ مبارک پر بھی تشریف لے آیا، اور امام کے سامنے علی اکبر کا جناب والا روح پروازیں سے نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ اب حضرات عظیمت جو میں نے آگے بات پڑھی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ اب امام علی مقام کی 56 سال عمر تھی، کتنی؟ 56 سال۔ آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب اس جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اٹھا کر آپ خیمے کی طرف جانے لگے تو مورخین نے لکھا کہ آپ کے داڑھی اور سر کے بال سارے سفید ہو چکے تھے۔ ایک بال بھی 56 سال کی عمر میں آپ کا سفید نہیں تھا، لیکن جیسے آپ نے لخت جگوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو آپ کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ پھر جناب والا قاسم بن حسن تشریف لائے، یہ آپ کے داماد بننے جا رہے تھے، قاسم بن حسن تشریف لائے، یہ بھی چلے گئے۔ پھر اونو محمد بھی پھر پیچھے واقعہ پھر چھوڑ دیا، یہ بھی تشریف لائے۔ پھر عباس علمدار نے کہا جی میں امام حسین نے کہا میں جانا، فرمایا نہیں پہلے میں جاؤں گا، فرمایا اس سے پہلے تم جاؤ پانی لے کر آ جاؤ۔ اب آپ پانی لینے کے لیے گئے تو ظالموں نے پھر آپ پر جناب والا حملہ کیا، آپ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، دوسری طرف سے پھر حملہ ہوا، آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، آپ نے مشکیزوں کو اپنے جناب والا ہونٹ دانتوں میں لے لیا، لیکن ظالموں نے سامنے سے تیر چلائے اور چھلی کر دیا اس مشکیزے کو، اور آپ پر حملہ کر کے آپ کے سر پر ضرب لگا کے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب امام حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ امام حسین جیسے تشریف لاتے ہیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑتی ہے لیکن کوشش کرتی ہے، گھوڑا نہیں چلتا۔ جب امام علی مقام اور جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے دیکھا تو بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگ کے ساتھ چپڑ کر کہہ رہی ہے کہ تو جس کو بھی لے کر جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا، میرے بابا کو تو ساتھ نہ لے کر جا۔ آپ نے اس کو تسلی دی، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب سے کہا کہ بینا زینب یہ پیچھے سارا خیال تو نے رکھنا ہے، یہ میری بیٹی سکینہ ہے، اس کو سکینہ بھی کہا جاتا ہے، بعض پروننسیشن سکینہ پڑھتے ہیں، یہ میرے سینے کے ساتھ لگ کر سوتی ہے، اب میں جا رہا ہوں، پیچھے تو نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ امام علی مقام تشریف لے جاتے ہیں، شمائل ساتھ آپ ایک صحابی ہے اہل بیت میں سے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت ہو گیا نماز کا، آپ نے وضو فرمایا، آپ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے جب جناب والا تیر چلتا ہے، صلاۃ الخوف جب پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگ پڑھتے کچھ حفاظت کرتے ہیں، اب یہ ساتھ آپ کے تشریف فرما تھے، جو بھی تیر چلتا ہے شمائل سامنے آ جاتے، بلکہ ان لوگوں نے شمائل کو بھی جناب والا شہید کر ڈالا۔ امام علی مقام نے فرمایا رک جاؤ، انہوں نے کہا رکنا ہم نے نہیں ہے، بات ختم کرو یا بیعت کرو۔ جب آپ چلنے لگے تو بی بی پیچھے سے آواز آئی کہ جو 6 ماہ کا بچہ ہے، علامہ طبری نے لکھا کہ علی اصغر کی ولادت میدان کربلا میں ہوئی تھی، لیکن حافظ ابن کثیر نے البدایہ کے اندر لکھا کہ نہیں آپ کی 6 ماہ کی عمر تھی، مشہور قول یہی ہے۔ علامہ طبری نے اپنا کوڈ نقل کیا یہاں پر کہ آپ کربلا کے میدان میں ہی ولادت ہوئی تھی۔ تو کسی نے کہا کل کوئی یہ نہ کہے کہ بچے کو سامنے نہیں لایا تھا اس وجہ سے ہم نے پانی نہیں دیا، آپ امام علی اصغر کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اب امام حسین نے جانے سے پہلے علی اصغر کو ہاتھ پر اٹھایا، انہوں نے کہا اب جیسی بظاہر تھا کہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے، پیچھے سے شمر نے آواز دی کہ اس بچے کو بھی مار دیا جائے۔ اب ظالم نے کہتے ہیں وہ تاریخ لکھا ہوا ہے تاریخ دمشق کے اندر کہ گول سا تیر ہوتا ہے، گول سا وہ گھوم کے جا کے سیدھا لگتا ہے، ادھر سے ظالم نے شمر کے کہنے پر تیر چلایا گیا ہے، شمر تیر چلایا وہ جا کے سیدھا علی اصغر کے جناب والا گردن میں لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا یہ لو، اب یہ بیٹا دنیا کا پانی نہیں تو جنت کا پانی پیے گا۔ اب امام علی مقام وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور ان ظالموں نے امام علی مقام کو بھی میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ حضرات عزیز محترم مقصد ایک ہی تھا، آپ نے کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا۔ ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دین کی طرف چلنا چاہیے۔ نماز کے لیے اٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مری اور کہاں گھومنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ آپ کی مہربانی، اس قربانی کو سامنے بھول نہیں جانا۔ ہماری عادت ہوتی ہے بس جس دن ہم نے سنا ہم نے اسے یاد رکھا، بعد میں بھول گئے۔ امام علی مقام کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر، ان کے لیے فاتح خوانی کر جناب والا ان کو سارے ثواب کر دے جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔